اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلام کی حقیقت کے بارے میں، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ہم اسلام کو حقیقی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو دوسرے ادیان الہی ہیں، جو غیر الہی ہیں، ان سے تو ہمارا سروکار ہی نہیں ہے۔ جو دین الہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اگر تحریف شدہ ثابت ہو گیا کہ اب وہ صحیح نہیں ہے تو پھر اسلام کی حقیقت آٹومیٹیکلی واضح ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے ہم نے انجیل کے مطابق جو ہے معذرت چاہتا ہوں تورات کے مطابق ہم نے کوئی گفتگو کی۔ آج کے اس درس میں ہم انجیل کے مطابق جو متعلق تھوڑی سی تحقیقی گفتگو کریں گے، اور اس میں جو ہے ہم یہ جو اپنی گفتگو کریں گے علامہ شعرانی کی کتاب جو راہ سعادت، اس میں جو انہوں نے تحقیق کی ہے اس سے اپنی یہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہم نے یہ ثابت کیا کہ خود جو تورات تھی وہ متواتر نہیں ہے، اس کی کوئی سند اور حقیقت نہیں ہے، اور اس میں آنے والے جو ہے معارف اور اس میں باتیں اکثر تحریف ہیں، حتیٰ گھٹیا قسم کی جو ہے ذاتی چیزیں لوگوں نے جو ہے وہ اس میں شامل کر دی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو انجیل ہے یہ بھی تحریف شدہ ہے۔ آج کل اس کے مشہور جو ہے 4 نسخے ہیں جن میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن جس کو یہ ہمارے عیسائی جو ہے لوگ یہ اس کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اس کی اب تھوڑی حقیقت بیان کریں گے کہ یہ انجیل کیسے نازل ہوئی، کیسے لکھی گئی اور آج کس حالت میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ وآلہ السلام جو ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کی زبان عبرانی تھی، کیونکہ بیت المقدس اس کے جو ہے بیت المقدس اور اس کے آس پاس جتنا یہ منطقہ فلسطین کا بنتا ہے ان میں آنے والے انبیاء چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، ان کی زبان عبرانی تھی، عربی بھی حتیٰ نہیں تھی۔ تو ان کی جو ہے بیت المقدس میں جو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، خداوند نے ان کو مبعوث کیا، اور وہاں کے سارے لوگ عبری تھے، یعنی اکثریت بنی اسرائیل کی تھی، اور ان میں سے قاطع اکثریت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے ایمان نہیں لائی۔ چند لوگوں نے ان عبرانیوں میں سے فقط ان کو جو ہے قبول کیا، باقی سب نے بنی اسرائیل، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ دنیا کی عجیب ترین قوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند عالم نے تمام انسانیت بلکہ تمام مخلوقات کو ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے، ہم خداوند عالم کی اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حتیٰ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جن کے معجزات دیکھے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، انہوں نے جو ہے وہ کون سا یہ کوڑی اور مادر رادن دیکھو جو شفا دینا، گھر میں کوئی چیز ہوتی تھی خیال میں غیب سے خبر دے دیتے تھے، زندہ اپنا مردہ کو زندہ کرتے تھے، سارے معجزات دیکھ کر بھی بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، اور نعوذ باللہ ان پر تہمت لگاتے تھے یہ بغیر باپ کے ہے اور جادوگر اور کیا کیا جو ہے یہ جو ہے تہمتیں لگاتے تھے۔ پس اکثر جو ہے یہ ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ جو ہے چند یونانی زبان کے جو لوگ تھے، یعنی یونان وغیرہ سے یورپ سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی اسی مذہب کے تھے پہلے، لیکن وہ ان پر جو ہے ایمان لے کر آئے، اور بعد میں جتنی بھی یہ جو انجیل یا انجیل کے دوسرے نسخے لکھے گئے ہیں یہ یونانی میں لکھے گئے ہیں، عبرانی میں نہیں لکھے گئے، کیونکہ یونان اور روم جو ہے وہاں وہ جاتے تھے، وہاں جا کے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنی زبان میں ان کو لکھتے تھے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں ہے، ان کے اعمال، ان کے کردار، ان کے معجزات، اور جن کی زبان بھی وہ نہیں سمجھتے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں تھے، فلسطینیوں نے ان کو قبول نہیں کیا سوائے چند لوگوں کے، باقی جتنی ان کے متعلق کہانیاں لکھی گئی ہیں کوئی زیادہ معارف نہیں ہے انجیل میں، یہ سارے جو ہیں یہ لکھے گئے ہیں یونانی میں، لہذا لوگ کہتے ہیں یہ مجعول ہے، بنائی گئی جو ہے یہ کہانی ہے، کیونکہ خود ان کی اپنی زبان میں نہیں ہے، جن لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے وہ بیٹھ کر جو ہے یہ کتابیں وغیرہ جو ہے دور دور شہروں میں بیٹھ کر بیت المقدس سے جو ہے یورپ جیسے بیٹھ کے علاقوں میں جو نہ عبرانی زبان کو سمجھتے ہیں نہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے لکھا، اور اس طریقے سے یہ جو سٹوریاں انجیل میں لکھی گئی ہیں یہ تقریباً اکثر جھوٹی، اور اس کے جو لکھنے والے تھے یہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو کچھ آتا تھا لکھ دیتے تھے، لہذا جو ہے
نہ سننے والوں کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، نہ لکھنے والوں کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مثال لے لیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں ہوئے، ان کی ولادت ہوئی، پھر مدینہ میں ان کی جو اکثر زندگی گزری۔ اگر جو ہے کوئی عرب ان پر ایمان لے کر نہ آئے، ہمارے پاکستان سے کوئی بندہ جائے تھوڑا جس نے ان کو دیکھا ہو تو اردو میں بیٹھ کے ہم کتابیں لکھ دیں۔ اب ہم لوگ جو ہے نہ جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، نہ علاقے کو ان کے بارے میں متعلق کو خبر ہو، نہ ان کے معجزات کو دیکھا ہو، نہ ان کے اخلاق اور کردار کے بارے میں جو ہمیں کوئی خبر ہو، اس کے بعد یہ لوگ ادھر آ کے بیٹھ کے اردو میں کوئی چیزیں لکھ دیں تو اس کی جو ہے وہ حقیقت کیا ہوگی؟ اور یہ جو انجیل ہے یہ کوئی ایک انجیل نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انجیل ان کی کتاب ہے، اس کی کم از کم 100 انجیلیں لکھی گئیں، 100 بلکہ اس سے بھی تھوڑے زیادہ نسخے تو علیحدہ لکھے ہوئے، کسی نے لکھا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، کوئی کسی نے لکھا ہوا تھا۔ اس طریقے سے یہ جو لکھنے والے تھے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے نزدیکی بھی نہیں تھے کہ اگر یہ اچھا انہوں نے جھوٹ نہ بھی بولا ہو تو کہاں تک ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی حقیقت لکھی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں اس میں جو ہے شامل نہیں کی، اور بعد میں جو لکھنے والے ہیں جن کو عبرانی زبان کی سمجھ ہی نہیں تھی، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا، وہ بالآخر کیسے ان کی حقیقت ان پر ایمان لائیں گے اور اس کی جو ہے اس حقیقت کو قبول کریں گے؟ مثلا جو ہے انجیل متی، ایک مختلف نام ہے انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، اس سے یہ 4 انہوں نے جو رکھی ہیں کہ بعد میں جو ہے انہوں نے کمیٹی بنائی اور 100 میں سے 4 کو چنا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ مجوس جو ہیں یہ مشرقی ایران کی طرف سے آئے ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس علاقے میں جو ہے نا کوئی ایک جو ہے نا وہ نبی جو ہے ایک منجی نجات دہندہ پیدا ہو چکا ہے، وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ بادشاہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا نہیں دیکھا ستارہ کہاں جا رہا ہے، ستارے کے پیچھے آتے رہے، اور جس گھر کے اوپر وہ ستارہ جو ہے رکا، کہا اس گھر میں دیکھا تو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس گھر میں موجود تھے۔ اب جو ہے کہ یہ ایک بالکل جھوٹی قسم کی جو ہے یہ سٹوری ہے جو خود انہوں نے بنائی، یعنی آج تک یہ نہ کوئی نجومیوں نے ایسا کہا ہے، نہ آج تک کسی نبی نے کہا ہے، نہ کسی روایت میں ملتا ہے، نہ کسی اور دین میں ملتا ہے کہ نبی پیدا ہوتے ہوں تو ان کے گھروں میں ستارے آتے ہیں، جو ہے یعنی اس طرح کی ایک سٹوری جو ہے بنائی گئی، اور اس کو بھی پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجوسیوں کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ جن کو یہ جو ہے کہتے تھے کہ یہ کیا ہیں، مجوسی ہیں جو عبرانی بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کی خبر سے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نبوت کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جتنے قدیم مسیح تھے وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل ہوئے ہی نہیں، بعض کہتے تھے ہم نے آنکھوں سے دیکھا قتل ہو گئے ہیں، اور جو ہے بعض جو اناجیل ہیں اس میں واضح لکھا ہوا کہ قتل نہیں ہوئے۔ اب جو اگر کسی شہر میں کوئی بندہ قتل ہو جائے اور اتنی بڑی شخصیت قتل ہو جائے تو آیا اس میں کوئی اشتباہ رہ جاتا ہے؟ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ قتل ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، لیکن ان کی جو ہے یہ کتاب میں یہ بھی ساری جھوٹے قصے اور کہانیاں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا یہ جو انجیل کے لکھنے والے تھے انہوں نے کیا کیا، یہ جو غریب لوگ تھے، انجان لوگ تھے جو نہ عبری جانتے تھے نہ فلسطین میں زندگی کرتے تھے، لہذا انہوں نے اپنی طرف سے یہ سارا کچھ لکھا اور عرض کیا 100 سے زیادہ جب کتابیں ہو گئیں، بعد میں جو ہے 300 سال حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی، سارے آپ نے جیسے کہتے ہیں علماء کا، پادریوں کو اکٹھ کیا، اس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ابھی کیسے حل کریں، بلاخر 100 سے زیادہ یہ نسخے ہیں، کتابیں ہیں، کسی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی میں کچھ، تو کیا کریں، کوئی کٹا۔ انہوں نے ایک وہاں پر انجمن بنائی، انہوں نے بیٹھ کر جو ہے بلاخر 4 جو ہے اس پر ایکا کیا، یعنی پھر بھی ایک نہیں بنائی کہ مطالب اکٹھے کر کے ایک بنا لی ہوں، بلکہ جو ہے 4 انہوں نے جو ہے وہ کتابیں بنائیں کہ یہ ہم میں سے جو ہے جو بھی اس کی جیسے ہمارے بعض برادران کہتے ہیں نا کہ کلہم عدول، سارے صحابی عادل ہیں، جس کی بھی آپ کر لو جو ہے پیروی آپ ہدایت پا جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ان 4 میں سے کسی کی بھی کر لو تو آپ انشاءاللہ جو ہے بخشے جاؤ گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی آپ کا ایمان ہے تو پھر کم از کم دوسروں کو کافر نہ کہو، کیونکہ صحابہ کے بلاخر آپس میں اختلاف تو تھے، جنگیں تو تھی، وہ اس کو غلط کہتا تھا، وہ اس کو غلط کہتا تھا۔ آپ جب خود کہتے ہو کہ جس کی بھی کر لو، ہم بھی ان میں سے بعض کی کر رہے ہیں، آپ دوسرے اور کی کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، کم از کم یہ تو مانو کہ صاحب پہ ہدایت پا رہے ہیں، پھر صاحب کو کافر تو نہ کہو۔
اور یہ عیسائی بھی جو ہے کاتولی، لیکن آج تک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اکٹھے نہ ہو سکے۔ لہذا آپ جب یہ سارا کچھ آپ نے یہ بات سن لی، آپ اگر اس کے سامنے قرآن مجید کو رکھ لیں تو آپ فقط قرآن مجید کے جو اندر جو حقائق بیان ہوئے ہیں، جو غیب کی خبریں بیان ہوئی ہیں، جو اس میں سے اخلاقی مطالب بیان کیے گئے ہیں، اس میں کوئی ایسی نعوذ باللہ جھوٹی غلط بات حتیٰ کم عقلی کی بات نہیں پائیں گے، جو قصے اور کہانیاں تورات اور انجیل میں پائی جاتی ہیں، جو تحریف سے بھری پڑی ہیں۔ اسی لیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر عیسائی جو ہیں اور یہودی جو محقق تھے، انہوں نے ان کا انکار کر دیا، کہا وہ کہتے ہیں اب کلام جدید اگر پڑھیں تو اس میں واضح لکھا ہوگی اب سٹوریاں ہیں، لوگوں نے افسانے بنائے ہوئے تھے۔ اصلا یہ جو مطالب بیان کیے ہوئے ہیں، مثلا یہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے سائنسدانوں کو انہوں نے سزائے موت دی، کہتے تھے زمین حرکت نہیں کرتی، جس نے ثابت کیا زمین حرکت کر رہی ہے اس کو کیا سزا دی، بعض کو زہر کے پیالے پینے پڑے، بعض کا قتل عام کرایا گیا۔ جو بھی کہتا تھا وہ کہتے، جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا حقیقت کے بولے، بابا تاریخ میں یہ لکھا پڑا ہے، آپ کی حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا پڑا ہے، یہ فرد غلط تھا، یہ کہتے ہیں فوری یہ کافر ہو گئے تھے، تو قتل کر دو، خدا کو یہی کام ان کا تھا۔ اور یہ قتل و غارت گری کا نتیجہ آج یورپ میں دیکھیں کیا کہ اسلام، اصل سے اسلام کہنا چاہتا ہوں مذہب، دین اور مذہب مٹ گیا۔ آج اگر یہودیت اور عیسائیت آپ دیکھیں تو آپ کو کہ چند لوگ کبھی کلیسا میں چلے جاتے ہیں، کچھ منٹ کے لیے وہاں شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں، خاموشی سے کھڑے ہوں گے، گھنٹیاں بجیں گی، خدا سے جائیں گے میں نے یہ گناہ کیا، وہ اچھا کیا، اتنے پیسے دو بخشا دیا، بس یہ کرو، دو چار بار موعظہ سنا، خدا حافظ۔ آج دین نام کی چیز نہیں ملتی، کیونکہ وہ حقیقت کا انکار کرتے تھے۔ ایسا ایسا جیسے علم بڑھتا ہے اور مقابلے میں جو ہے جھوٹے اعتقادات کی وجہ سے پھر اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، لوگ بغاوت پہ اتر آتے ہیں۔ آپ نے ہی جب پڑھنا شروع کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بالآخر دیکھو ایک بندہ جو ہے وہ دو بندے لڑ رہے ہیں، 60-70 ہزار، 1 لاکھ بندہ قتل بھی ہو گیا، ایک دوسرے کو خلاف کیا کہ توہین بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، کیا کچھ کیا، کئی شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے، کسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد جاری کی، کسی کی چوری کی جو ہے حد جاری کی، کسی کے اوپر جو ہے کوئی الزام لگا۔ آیا یہ سارے عادل ہو سکتے ہیں؟ قرآن مجید کی جو ہے یہ سورہ منافقون جو ہے یہ کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ کون لوگ تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور بعد میں بھی آ رہے ہیں؟ وہ خدا فرماتا ہے کہ تیرے آس پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان میں سے کیا کئی لوگ کیا ہیں منافق بھی ہیں۔ سورہ منافقون پڑھیں، خدا کے رکھیں اور آپ نے آپ کو سامنے رکھیں، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر یہ سنی کہ خدا کے لیے دیکھیں تو صحیح۔ پھر کیا کہ ہوا جو آج کل یہ بنا ہوا ہے فتنہ کے، آخر بیچارے جو محبت کرنے والے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ جناب سیدہ بھی سچی تھیں، وہ بھی سچا تھا، غلط کیا تھا؟ وہ آخری دم تک بولنا پسند نہیں کر رہی، وہ جو ہے کیا کیا بد دعائیں دیتی جا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں میں خدا کو شکایت کروں گی، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے سارا۔ کیوں؟ ادھر سے دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو سچا مان لیں اور اس کو غلط کہیں تو پوری بنیاد ہی کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید سے دلیل لے کے آؤ۔ یہ آپ بالآخر ہم سوال کرتے ہیں جیسے وہ ہم پر سوال کرتے ہیں، برادران اہل سنت، قرآن سے ثابت کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر جا رہے ہیں وہ وضو کا طریقہ، مستحبات، نکاح کے متعلق بتایا کہ سیغہ کیسے پڑھنا ہے، گواہ کیسے ہوں، ایجاب و قبول کیسے ہونا ہے۔ آپ نے بات یہ نہیں بتا کے جا رہے تھے کہ میرے بات بالآخر انتخابی چھوڑ کے جا رہے تھے کہ جس کو چاہو، لیکن جس کو بھی چاہو آیا۔ بعض ہمارے برادران کہتے ہیں کہ ایک بندے سے بیعت ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں 2 سے ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں اس میں جو ہے 5 کا ہونا ضروری ہے اور 5 جو ہے اکٹھے ہو جائیں تو 6 کی ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں 4 اکٹھے ہو جائیں تو 5ویں کی ہو سکتی ہے، بعض کہتے ہیں 1 ہی کافی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں اہل حل و عقد ان کا ہونا ضروری ہے، بڑے بڑے قوم کے۔ بالآخر کوئی ایک نظریہ تو دو ہمارے جو اور پھر بعد میں جناب خلیفہ ثانی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو بیعت تھی جناب خلیفہ اول کی وہ ایک فلتا تھا، جلدی میں سے کام ہو گیا، خدا نے ہمیں اس کی شر سے بچا لیا، لیکن اس کے بعد اب ہم سب سے مشورے سے کریں گے۔ مشورے سے کیا کریں گے؟ پھر خود ایک جو ہے 6 نفری کمیٹی بنا دی، پہلے نے دوسرے کو بنا دیا۔ بہرحال کوئی ایک قانون تو رکھو، پہلے کی بیعت ہو رہی ہے وہ اس کی ایک نے کہتے ہیں کہ بیعت کی تو باقیوں نے پھر کر لی، اس کے بعد اس نے مرضی سے اپنے آپ کو بنا دیا، اس آگے 6 کے بنا لیا، پھر آگے سب کے لیے چھوڑ دیا، پھر تلوار لے کے نکل آئے، پھر بنا دیا کہ بابا امام کی بیعت واجب ہے، بشک اس تلوار کے زور سے آ جائے، حتیٰ فاسق فاجر بھی ہو، فتنے سے ڈرو، اس کے پیچھے نماز پڑھو، اگر تمہیں یہ کر دے۔ کہاں جا رہے ہیں؟
شیعوں میں بھی جو غلط عقائد ہے یا نظریات ہیں ان کو، لیکن مذہب حق شیعہ میں کوئی نہیں ہے، عوام میں ہے، یا جو بعض یہ خطبات جیسے بغیر پڑھے آ رہے ہیں۔ ہمیں حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی بات جو یہود اور نصارہ میں سے تاریخ پڑھیں، تاریخ سے عبرت حاصل کریں، وہ آج تک ڈٹے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت کہ قرآن کہتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ بہتر ان کو پہچانتے ہیں، ان کے انتظار میں تھے، لیکن جب دیکھ آ گئے ان کو مانے تو ہمارے جاہ و جلال اور وہ جو بنے ہوئے تھے پیری مریدی والے اور سونا چاندی اور ساری وہ عزت ختم ہوتی ہے، سامنے ڈٹ گئے، اکڑ گئے۔ خود رسول کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا اور کتنا عرصہ گزرا تھا، رسول کی ایک بیٹی کے ساتھ کیسے ہو گیا، کتنی بعد میں زندہ رہی، اس کے نواسے کربلا میں مارنے والے کوئی یہودی تھے۔ عبرت حاصل کریں، سوچیں، خدا بند عالم کو جو ہے آپ نے جواب دینا ہے۔ لہذا جب صاحبہ میں نتیجے کی طرف آتا ہوں کہ جب ہم یہ تورات اور انجیل دونوں کو چیز کر دے کر ہم نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شریعت یہود اور شریعت نصارہ کو دیکھتے ہیں اسلام کے ساتھ، آپ عقائد میں دیکھ لیں، اسلام کے عقائد دیکھ لیں، ان کے عقائد دیکھ لیں، اس طریقے سے جو احکام ہمارے لیے آئے ہیں، جو احکام ان کے پاس ہیں وہ دیکھ لیں، جن جن چیزوں کو حرام قرار دیے اسلام نے اور جو ان میں حلال ہیں ان کو دیکھ لیں، جو معارف اسلام نے اور قرآن نے بیان کیے ہیں ان کے بارے میں، ذاتی جو ہے صفات انسان کی کیا ہونی چاہیے، اس کے بعد انسان کے اعمال قلبی جو ہے فردی اجتماعی سیاست کیسی ہونی چاہیے، اور خدا کے ساتھ رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اس دنیا کا تصور قرآن اور اسلام نے کیا پیش کیا ہے، آخرت کا تصور کیا پیش کیا ہے، یہ ساری چیزوں میں جو ہے ہم جب مقایسہ کرتے ہیں تو جیسے ہم دیکھتے ہیں نا دلیل نظم سے خدا کا وجود ثابت کرتے ہیں کہ آپ ان سارے نظاموں کو دیکھو، ساری اشیاء کو دیکھو، ایک مجموعہ دوسرے مجموعے کے ساتھ مل کر تیسرا اس کے ساتھ پوری دنیا کا نظام بن رہا ہے، کوئی نظام بھی ظاہری ایک میں خراب نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ٹھیک ہے۔ ایک ایک آیت کو دیکھ کر آئیں تو نتیجہ نکلتا ہے کہ جہان خود بخود نہیں چارلس کا چلانے والا ہے۔ اب یہ بھی نتیجہ نکلنا پڑے گا کہ اس جہان میں جہاں وہ چلانے والا ہے اس نے ضرور کوئی بھیجا ہے جو ہر ایک چیز کو حقیقت میں ہمیں عملاً کر کے بھی دکھائے، ہمیں سمجھائے، ہمیں خدا کے راستے بھی بتائے، دنیا کے راستے بھی بتائے، ہمیں ذاتی زندگی، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے اجتماع کی زندگی، ہمارے پوری دنیا کی زندگی اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ برخورد کیسا کرنا چاہیے، ہمیں ترقی کی منازل کیسے کرنی ہے، دنیا میں کیسا رہنا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا اور آخرت سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ جب یہ چیز پورا نتیجہ نکالیں تو جو معارف اور جو صفات آپ کو قرآن مجید میں ملیں گی، اپنے نبی میں ملیں گی، وہ کسی اور میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ لہذا میں فقط جو ہے یہیں پر جو ہے اپنی گفتگو کو اختتام کروں گا، کیونکہ یہ معرفت آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آئندہ والے درس میں تھوڑا سا میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بیان کروں گا، آپ تو سارے جانتے ہوں گے، تاکہ کبھی جو ہے مختصراً آپ کو بیان کرنا پڑے تو آپ کے ذہن میں دوبارہ تکرار ہو جائے، یہ کر کے اور پھر میں آؤں گا قرآن کی بحث کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، قرآن کی حقیقت کیا، کیسے یہ لا ریب کتاب ہے، اس کی تھوڑی بیان کر کے پھر اصلی جو ہے اس کے بعد واقع ہوگی کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات جو یہودی یا عیسائی وغیرہ وہ کرتے ہیں یا بے دین لوگ وہ کرتے ہیں یا آج کل آپ نے جو ہے روشن فکر بنے ہوئے ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔